کریں گے۔ آج پہلا جو ہمارا مفکر ہے جس کو ہم نے چنا ہے وہ ہے ابو نصر فارابی۔ ابو نصر فارابی اسلامی تاریخ میں اس کو وہی مقام حاصل ہے جو کہ یونانی عہد میں یا تہذیب میں ارسطو کو حاصل ہے۔ یہ 870 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 950 عیسوی میں ان کا وصال ہوا۔ تو یہ وہی دور ہے جو مسلمانوں کے عروج کا دور ہے۔ انہوں نے جو اپنی اتھارٹی بنائی سب سے پہلے یا اپنا اسٹیبلش کیا اپنا مقام، وہ تھا ارسطو کے اوپر۔ ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان کے علاوہ یا ان کے سوا کوئی بھی ارسطو کو نہ پہلے جان سکا اور نہ ان کے عہد تک کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اتنا ارسطو کو جانتے ہیں۔ انہوں نے بار بار اس کو پڑھا اور ارسطو کا جو فلسفہ تھا اس کو ایک طرح سے انہوں نے ری پروڈیوس کیا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ مسلمان جتنے بھی مفکرین ہیں یا فلاسفر ہیں ان کے اوپر جو چھاپ ہے وہ یونانیوں کی بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ارسطو کی۔ تو اس کے علاوہ جو انہوں نے یعنی وہاں سے اس نے بہت زیادہ فیض لیا اور اس کا اثر ان کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے معاصرین جو اساتذہ ہیں ان میں حی بن یونس اور دوسرے جو ہیں وہ یوحنا بن ہیلان، یہ دو اساتذہ جو ہیں یہ ان کے مانے ہوئے اپنے دور کے فلسفی ہیں۔ ان کو جن علوم پہ دسترس تھی ان میں ایک تو جیسے فلسفہ ہے، منطق ہے، پھر فقہ ہے، اس کے علاوہ ادب ہے اور موسیقی۔ ان علوم کے اوپر ان کو عبور حاصل تھا۔ پھر ان کی جو ایک تو تصنیف و تالیف کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق رہا، چیزیں ظاہر یہ لکھتے تھے، محقق تھے۔ اور پھر ان کی جو دوسری جہت ہے وہ ہے کہ یہ استاد تھے، یہ مدرس تھے۔ تو علم پھیلانے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ کی کتابیں ہوں جو آپ کو مرنے کے بعد زندہ رکھیں، اور ایک ہے کہ آپ کے پاس ایسے شاگرد ہوں نامی جو آپ کے جو فیض ہے اس کو آگے چلاتے رہیں، ان کے پھر شاگرد ہوں آگے ان کے۔ ایک آدمی ایسا ہے جن کا نام ہی کافی ہے کہ یہ ان کے استاد ہیں، اور وہ ہے ابو علی سینا۔ انہوں نے خود اس چیز کی کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے علم کے حصول میں ابو نصر فارابی سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ ان کو کسی ایک فلسفے کا موجد تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی خاص فلسفی کہ یہ بانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھہرے ہوں، ایسا نہیں ہے، مگر ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہت اعلیٰ پائے کے مفکر تھے، اور تعلیم کے حوالے سے ان کی اپنی ایک فکر تھی، اپنی ایک تھاٹ تھی۔ اور ان کی جو فکریات میں سب سے پہلا جو ان کا سرچشمہ ہے جہاں سے یہ آغاز کرتے ہیں اپنی اس کا آئیڈیالوجی کا، اس میں ایک تو ہے وجودیات جسے انگریزی میں کہتے ہیں انٹولوجی، اور دوسرا ہے ایکسیولوجی یعنی قدریات یا اقدار۔ اب یہ جو وجودیات ہے جو انٹولوجی کا ترجمہ ہے، اس میں انسان یعنی وجود سے اس میں انسان کا وجود ہے، پھر اس کے بنانے والے کا وجود ہے، اور پھر کائنات میں جتنے مظاہر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کا وجود ہے۔ تو یہ جتنے بھی وجود ہیں ان کا علم اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے، انسان کا دوسری مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کا بنانے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اسے کہا جاتا ہے وجودیات۔ اور جو دوسرا شعبہ ہے وہ ہے اقدار کا یا قدریات کا۔ اس میں
کس چیز کے ساتھ بحث کی جاتی ہے؟ اخلاقیات کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، اس میں اقدار کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، اس میں ویلیوز کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، اس میں انسانی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اور انسانیت کا جو مقصد ہے اس کے ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے یہ والا علم۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پاک باز ہو، وہ راست گو ہو، وہ سچا ہو، سچ بولنے والا ہو، وہ تمام جو اخلاقی معیارات ہیں کسی بھی انسان کو بنانے میں اس کا پورے طریقے سے اس کے اوپر پورا اترتا، نمبر ایک۔ اور صحیح المراج ہو وہ، دوسرا یہ ہے کہ وہ دروغ گو نہ ہو، وہ ظالم نہ ہو، وہ کسی قسم کا معاشرتی یا معاشی یا سماجی کجی اس کے اندر یا اخلاقی کجی اس کے اندر نہ ہو۔ دوسرا اس نے یہ کہا علم کے بارے میں، اس کی یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ علم کے حصول کو معاش کا ذریعہ، یعنی جب وہ عالم بن جائے تو اس کے بعد جو علوم کی تدریس ہے اس کو وہ معاش کا ذریعہ نہ بنائے، اس کو پیشے کے طور پر وہ نہ کرے کہ جی مجھے پیسے ملیں گے تو یہ میں کروں گا، اس کی اس نے مخالفت کی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بات وہ کرتا ہے کہ ایسا علم بیکار ہے جو انسان کو اخلاقیات کا درس نہ دے، جو اسے انسانیت کے مرتبے پہ فائز نہ کرے، جو اسے دنیاوی جو اچھائیاں ہیں اس سے متعارف نہ کروائے، اور ایسا علم بھی بیکار ہے جو اخروی سعادت کے حصول میں ناکام رہے، یعنی دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی وہ آپ کو فائدہ دے، تو تبھی تو وہ علم جو ہے وہ آپ کے لیے مفید اور کارگر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کے ابو نصر فارابی کا تعلیم کے بارے میں یہ خیال ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان جب تگ و دو کرتا ہے کسی بھی چیز کے لیے تو وہ یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ ایک اس کا بنانے والا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور یہ کائنات اس کے لیے مسخر کی ہے، تو اس نے انسان نے اپنی عظمتوں کو ثابت کر کے اس کائنات کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے، اور جو احکامات ہیں خدا کے ان کو بھی اس نے ماننا ہے۔ تو یہاں تک یعنی یہ بالکل وہی فلسفی ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ چونکہ اعلیٰ اخلاقیات کے مرتبے پر مقام پر فائز ہوتا ہے، لہٰذا جو معلم ہے یا جو مدرس ہے اس کو بھی بالکل انہی فٹنگز کے اوپر، انہی نقوش کے اوپر اس کو چلنا چاہیے، پیغمبر کا وہ مکمل طور پر اتباع کرے گا تو تب وہ صحیح معلم ہو سکتا ہے۔